اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ڈیفائنڈر کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست حسین علی ہاشمی۔ آج کا میرا موضوع روزہ اور روزہ دار کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ یوں تو ہم ہر سال روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج میں کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، لہٰذا آخر تک میری یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور وہ دوست جو میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں تک شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو خداوند کریم کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھوکے اور پیاسے محسوس نہیں کریں گے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہ جو میں روایت بیان کرنے والا ہوں، اسے سن کر آپ چاہیں گے کہ ہر سال گرمی میں روزہ رکھوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی بہت زیادہ گرمی میں خداوند کریم کے لیے روزہ رکھے اور پیاسا رہے تو خداوند کریم 1000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو مس کریں اور اس کو بشارت دیں کہ یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، کہ اس دروازے سے فقط روزے دار داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ روزے دار کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے، اور وہ روایت میں اس طرح ہے کہ روزے دار انسان کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت افطار پر فوراً سے ٹوٹ نہ پڑے، بلکہ افطار کرنے سے پہلے دعا کریں پھر افطاری کریں۔ روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بیماری کی وجہ سے یا شدت دشواری کی وجہ سے آپ اس عظیم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے جو بھی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار کی طرح اجر ملے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 افراد مدینہ منورہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، لیکن رات بہت ہو چکی تھی تو مناسب نہیں تھا کہ تینوں ایک ساتھ رسول خدا کے گھر تشریف لے جائیں، تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں علی مرتضیٰ کے یہاں مہمان بنوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں آج مسجد میں خداوند کریم کا مہمان بنوں گا۔ رات گزری اور اگلے دن جب تینوں دوست آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے اپنا حال احوال بیان کیا۔ تو پہلے نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مہمان نوازی کی اور میں رات کو بہت سکون سے سویا۔ دوسرے نے کہا کہ علی مرتضیٰ نے بھی میری خوب خدمت کی اور ان کے رہا بھی رات کو میں آرام و سکون سے سویا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ مسجد میں رات بھر سو نہ پایا بھوک و پیاس کی وجہ سے، تو فوراً سے خداوند کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر اگر کوئی چیز مہمان نوازی کے لیے ہوتی تو وہ اقدام میں ضرور کرتا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں پورے رمضان روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آپ تمام دوستوں کا میری ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔